السلام علیکم ناظرین، فیصل وائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اکثر مورخین حضرات نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بمبو جب پیروی اہل طریق اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں تاکہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین و واثق ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں حفظ الکلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد از شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اس کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی میں خوش رہتا تھا کہ اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطع زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں یہ خزانہ ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تم دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے، وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور جب حصے کی ہر ایک تقسیم کر دو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تئی دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، اور وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا کہ وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جادوانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھی، لیکن اس ملعون نے ان بلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، میں نے بہشت کی صفت نہیں سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مسئلے اس کی بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہ، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستع ہو، یعنی نشیب و فراز اس میں نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشکوک گنبر اور مریدار ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بھی ساتھ لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کی زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً امیر و امرا کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو، چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی
اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں، چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد العین کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کی خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ایسا کیا رب تیرے نے آج سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسے بنے نہیں۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں وہ اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس کی بہشت کی یہ تھیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے کھاد کے اس میں مشک و زعفران پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر شراب و شہد کی جاری کی تھی، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور شاجرہ میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1,100,000 کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 اقوام میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کی گلوبند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ اب اس غریبہ نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آپ فریاد اس کی اللہ جل جلال درگاہ میں قبول ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے کہ ماند حور و گلما کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد انتظار کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا، اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا، اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جائے۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خداوند کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ملی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک ادنا، اعلیٰ فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گیا، وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعداً اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔